الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ کبھی آپ جاتے ہیں، بلکہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو آپ بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ سبیلیں لگی ہوتی ہیں۔ کوئی شربت کی سبیل ہے، کوئی مختلف طرح کے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اپنے ملکوں میں آپ کسی درگاہ وغیرہ پر جاتے ہو یا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہو کہ وہاں پر لنگر لگے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یعنی نظر نیاز ہے۔ نظر نیاز کے نام سے چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عموماً بعض لوگ بعض مخصوص دنوں میں اور بعض مخصوص جگہوں پر جا کر کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہی موضوع ہے کہ نظر نیاز کس کا حق ہے اور کس کا حق نہیں ہے۔ تو چنانچہ باب کا موضوع ہے، ٹائٹل ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز یا غیر اللہ کی نظر و نیاز کیا ہے؟ شرک ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے صاف اور واضح طور پر اس کو شرک کا نام دے دیا کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز شرک ہے۔ نظر نیاز ہوتی کیا ہے؟ نظر نیاز کہ آپ یا تو اپنے اوپر کوئی نظر مان لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا کوئی کام کر دیتا ہے تو میں اللہ کی خاطر یہ نیکی کروں گا، اتنا صدقہ دوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نفل پڑھوں گا۔ یہ نظر ہے۔ بعض اوقات یہ چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ چیز غیر اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے کہ اگر میرا کام ہو جاتا ہے تو فلاں درگاہ پر بکرا ذبح کروں گا، وہاں پر کوئی لنگر تقسیم کروں گا، وہاں پر اتنا پیسہ وہاں پر فنڈ دوں گا، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں۔ اسی طرح نیاز کا لفظ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کچھ کھانا پینا تقسیم کیا جاتا ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ محرم کے دنوں میں، عاشورہ کے دنوں میں سبیلیں لگتی ہیں، لوگوں کو شربت پلائے جاتے ہیں اور کھانے کے مختلف طرح کے کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ یہ کھانے کیا ہیں، یہ شربت کیا چیزیں ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ نیاز حسین ہے، حسین کی نیاز ہے، علی کی نیاز ہے، عباس کی نیاز ہے، سمجھے نا؟ تو اس طرح کے آپ کو چیزیں سننے کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہ ہے نظر اور نیاز۔ تو حق کس کا ہے؟ یہ نظر کس کے لیے ہونی چاہیے، نیاز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں اللہ کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ عبادت ہے۔ کیا دلیل ہے کہ عبادت ہے؟ ہاں، آیت ہمارے سامنے پہلی آیت ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ سورۃ الانسان، یہ سورۃ الدہر بھی اس کا نام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کو، جنت والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے بیان کے فرمایا ہے کہ متقی نیک لوگ، جنتی لوگ جو ہیں، جن کے جنت میں جانا ہوگا انشاءاللہ، وہ ان کے کام کیا ہیں؟ ان کا ایک کام یہ کہ یوفون بالنذر، کہ نظر پوری کرتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کا شر پھیلا ہوا ہے، جس کی سختی پھیلی ہوئی قیامت کے دن یعنی کہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کیا ہے کہ ان لوگوں کی مدح کی ہے، ان کی تعریف کی ہے جو نظر پوری کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز پسندیدہ ہے، نظر کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔
اور ہم نے عبادت کا معنی کیا کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو، اقوال اعمال میں سے ظاہری ہو باطنی ہو، جو اللہ کو پسند ہے. تو یہاں پتہ چلا کہ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. تو اگر اللہ کا پسندیدہ عمل ہے تو اس کا معنی کہ پھر عبادت ہے. اسی طرح دوسری آیت میں بھی وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. وما انفقتم من نفقہ، اور جو بھی تم خرچ کرتے، کچھ خرچ کرنا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، او نذرتم من نذر، یا تم کسی طرح کی نذر مانتے پوری کرتے ہو، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ کے جاننے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے. تو اس کا معنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پھر تم پوری کرو. اور یہاں پر بھی ایک تو اللہ تعالیٰ کا جاننا اس چیز کا، اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر کا ذکر کیا کس کے ساتھ؟ نفقہ کے ساتھ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق جو ہے اس کے ساتھ اللہ نے نظر کا ذکر کیا ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ کسی کو شک نہیں کہ نہیں کہ یہ عبادت ہے. تو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عبادت ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ نظر بھی عبادت ہے. تو اللہ کل حال نظر کا عبادت ہونا واضح ہے، معلوم ہے. تو اس کا معنی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ عبادت ہے تو پھر صرف اللہ ہی کا حق ہے. غیر اللہ کے لیے نظر مانے جانا یا غیر اللہ کے لیے نظر پوری کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کیونکہ جو حق اللہ کا ہے جب ہم اوروں کو دیتے ہیں تو اسی کا نام شرک ہوتا ہے. یعنی ہمیں ضرورت ہے پہچاننے کے کہ شرک کب ہوتا ہے، کہ وہ جو اللہ کا حق ہے جس چیز کا، اس چیز کو اگر غیر اللہ کے لیے دے دیا جائے تو یہی شرک ہے. تو یہ ہے نظر کے حوالے سے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، کہ جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے، کسی نیک کام کرنے کی نظر مانتا ہے، تو آپ مانتے کہ اس کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اپنی نظر کو پورا کرے. اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی نظر کو پورا نہ کرے، اپنی نظر کو پورا نہ کرے جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اگر آدمی نیکی کے کام کی نظر مانتا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا فرض ہے. فَلْيُطِعْهُ، اسے چاہیے کہ پورا کرے. لام یہاں پر لام الامر ہے، حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو پورا کرنا چاہیے جو نیکی کی نظر مانتا ہے. اور جو برے کام کی نظر مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی نظر کو پورا نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے. نیکی کی نظر ماننا واضح ہے، جس طرح ہم نے مثال دی کہ آدمی اگر یہ نظر مانتا ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اتنا صدقہ دوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، تو یہ اللہ کی اطاعت کی نظر ہے. اور نافرمانی کی نظر کیا ہے کہ جب آدمی نظر مانے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو کسی حرام کام کے نظر مانتا ہے کہ میں وہ کام کروں گا، کوئی عیاشی بدماشی کروں گا، یا کسی درگاہ پر، کسی بت پر، کسی اس طرح کی جو اس کی چیز غیر اللہ کے لیے جا کر ذبح کروں گا، اس کے نام کا کچھ چڑھاوا دوں گا، کوئی نظر نیاز دوں گا. تو یہ ہے کہ جو نافرمانی کی نظر ہے، گناہ کی نظر ہے. یا کوئی اور حرام کا کام کروں گا، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کوئی وہ گانے بجانے چلائیں گے، سمجھے نا، اس طرح کا. تو یہ نظر مانی ہے کس چیز کی؟ گناہ کی، نافرمانی کی. تو ہم آتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانے اسے چاہیے کہ نظر کو پورا کرے، اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانتا ہے اسے چاہیے کہ نظر کو پورا نہ کرے. تو یہ نظر کا یہ باب
نظر کا معنی معلوم ہوا کہ کیا ہے؟ اچھا، نظر جو ہے اس کا ماننا کیسا ہے؟ نظر کا ماننا کیسا ہے؟ ہاں جی، صحیح ہے، غلط ہے یا واجب ہے؟ بات بھائی واجب کہہ رہے ہیں کہ نظر ماننا واجب ہے، کیا خیال ہے؟ نظر کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے، ایک ہے نظر کے ماننے کی ابتدائی حیثیت، اس کا ماننا، اس کا حکم ایک ہے، اس کے بعد نظر مان لی، اس کو پورا کرنا یہ دوسری چیز ہے، سمجھے نا؟ تو نظر کا ماننا اس انداز سے نظر ماننا کہ جو عام طور پر طریقہ کار ہوتا ہے، وہ طریقہ کار جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اتنا صدقہ دوں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا۔ آدمی اپنے کسی دنیا کے کام کے ہو جانے، اس مقصد کو حاصل ہونے پر کیا ہے، نظر مانتا ہے کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اتنا یہ نیکی عبادت کروں گا۔ اچھا، یہ چیز جو ہے بذات خود نظر کا اس طرح سے ماننا شروع کرنا، یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ کس لیے؟ دلیل کیا ہے کہ نظر کا بذات خود ماننا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے؟ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انہ لا یاتی بخیر، کہ نظر جو ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ نظر کا ماننا بذات خود اس میں کوئی خیر نہیں۔ انما یستخرج بہ من البخیل، یہ تو صرف کسی کنجوس بخیل سے کوئی اس سے مال نکالنے کا طریقہ ہے، کیونکہ نظر کا ماننا اس کا انداز کیا ہوتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اتنا صدقہ دوں گا، یہ نیکی عبادت کروں گا۔ معنی کیا ہے کہ اگر کام نہ ہوا تو پھر میں عبادت بھی نہیں کروں گا، یعنی اللہ کے ساتھ شرط لگ رہی ہے کہ تو میرا یہ کام کر، میں تیرا یہ کام کروں گا۔ کیا خیال ہے؟ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر گھنونی چیز ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرط لگانے بیٹھ جائے کہ تو میرا یہ کام کر، میں تیرا یہ کام کروں گا، اگر نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ ہاں، صاف سی بات ہے، اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایک بڑی ہی گستاخی کا انداز اللہ کے ساتھ، بڑا بے ادبی کا انداز اللہ کے ساتھ۔ تو اس لیے نظر کے ابتدا کرنا، شروع میں ماننا نظر کا اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کے ساتھ ایک بدگمانی کا انداز بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ ایک بدگمانی کا، جو آج ہمارا تفسیر کا موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے وہ بھی، تو اللہ کے ساتھ بدگمانی کا انداز بھی ہے۔ کیا بدگمانی ہے اس میں؟ کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں کوئی اللہ کے نام کی نیکی کی نظر مانوں گا تو میرا کام ہوگا، اگر نہیں مانوں گا تو کام نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد کہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا تو اللہ میرا کام کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اور یہ سراسر اللہ کے ساتھ بہت بڑی بدگمانی کے انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت بندے کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں کر رہا ہے، اس کے معاملات کو چلا رہا ہے، ہمارے بغیر کہنے کے، بغیر طلب کرنے کے، بغیر ہمارے حد تک کہ سوچ فکر کرنے کے بھی ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کون کون سے کاموں کو چلا رہا ہے۔ لیکن آدمی اللہ کے ساتھ شرطیں لگانے بیٹھ جائے کہ تو میرا یہ کام کر تو میں تیرا یہ نیکی کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ ہاں، کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی گستاخی کا انداز ہے۔ اس لیے آپ مانتے کہ یہ کوئی اچھا، اس کا ماننا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ تو کسی بخیل کنجوس سے کچھ مال نکالنا ہو تو اس کا طریقہ ہے، کیونکہ بخیل نظر مان لیتا ہے کہ میرا کام ہو گیا تو اتنا صدقہ دوں گا، اب ورنہ نہ دیتا وہ۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی ہے، اس کو برا سمجھا ہے، اس کا ماننا شروع کرنا۔ لیکن شروع کر لی، نظر مان لی، تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ نظر مان لی تو اس کو پورا کرنا پھر ضروری ہوگا۔ پورا کرنے کا معنی کہ جو آپ نے نظر مانی ہے کہ اتنا یہ نیکی کرنا، عبادت کرنا، جو بھی کرنے کا آپ کو چیز کرنا ہوگی، نہیں کرتے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ یعنی فرض کریں کہ کسی نے نظر مانی کہ اگر مجھے جاب مل گیا، یا میں امتحان میں پاس ہو گیا، یا کوئی بیٹا اولاد مل گئی، تو میں
فرض کرو اس نے اپنے اوپر نظر مانی ہے کہ میں عمرہ کروں گا، اپنے ملک سے جا کے مکہ عمرہ کرے گا۔ اب جب اس کو چیز مل گئی جو اس نے چاہیے تھی اس کو، اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو عمرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مالی طور پر استطاعت نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ اس کا عذر ہے، تو یہاں پر عمرہ نہیں کر سکے پھر کیا کرے گا؟ نظر کا کفارہ دے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اور کفارہ کا معنی کیا ہے؟ کفارہ کا معنی کہ کوئی ایسی چیز کرنا کہ جس سے آپ کا گناہ معاف ہو جائے۔ کفارہ کا معنی کوئی ایسا عمل کرنا، کوئی ایسی چیز کرنا کہ جس سے آپ کا گناہ معاف ہو جائے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اگر کسی نے نظر مانی کہ میرا کام ہو گیا تو حج کروں گا، لیکن حج کرنے کے لیے اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو کیا کرے گا پھر؟ اپنی اس نظر جو اس کے مانی تھی اس کو پورا نہ کرنے پر کیا کرے گا؟ اس کا کفارہ دے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 غریب آدمیوں کو، یا ان کے کپڑے بنانا ہے، یا غلام کو آزاد کرنا ہے، کوئی غلام ہو اس کو خرید کر آزاد کرنا ہے۔ تو یہ 3 کام، تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کے کپڑے بنانا، یا پھر کیا ہے؟ کوئی جانور ذبح کرنا، اپنے غلام آزاد کرنا یا غلام آزاد کرنا۔ اگر تینوں کاموں میں سے کوئی ایک نہ کر سکا پھر 3 دن کے روزے رکھنے۔ یہ قسم کا کفارہ بھی ہے اور نظر کا کفارہ بھی ہے، جس نظر کو پورا نہ کیا جا سکتا ہو یا آدمی پورا نہ کر سکے۔ اچھا، ایک تو نظر یہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جس نظر کا آغاز کرنا، ابتدا کرنا بری بات ہے، اچھی چیز نہیں ہے، بعض علماء نے اس کو حرام کہا ہے۔ اور ایک نظر ایسی نہیں ہوتی، وہ نظر نیکی کی ہوتی ہے، اس کا ماننا بھی نیکی ہے۔ مثلا کہ مجھ پر نظر ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ نیکی کروں، یعنی اس نے کوئی اللہ کے ساتھ شرط نہیں لگائی کہ میرا یہ کام کر میں تیرا یہ کروں گا، شرط نہیں لگائی۔ نظر کیا ہے؟ ویسے ہی اس نے اپنے اوپر کسی چیز کو فرض کر لیا ہے کہ مجھ پر فرض ہو گیا کہ میں اللہ کی یہ عبادت کروں، یہ نیکی کروں۔ تو اب اس میں کچھ شرط نہیں اللہ کے ساتھ، تو یہ نظر ماننا جو ہے اس کا شروع کرنا بھی جائز ہے، اس کا شروع کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو بھی ناپسند سمجھا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ممکن ہے کہ آدمی اپنے اوپر کوئی چیز لازم قرار دے لے اور پھر اس چیز کو نہ کر پائے۔ جس طرح بھی ہم نے مثال دی ہے کہ آدمی نے اپنے اوپر حج کرنے کی نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو حج کروں گا۔ اب کام اس کا ہو گیا، لیکن اب دیکھتا ہے کہ حج کرنے کے لیے اتنا بڑا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے، تو آدمی پھر اسے اپنی نظر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ آدمی نظر نہ مانے کوئی بھی، نہ شرط لگاتے ہوئے نہ دوسری، لیکن دوسری نظر جو بغیر شرط کے ہے یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نہ ماننا افضل اس لحاظ سے ہے کہ آدمی ممکن ہے اس کو پورا نہ کر سکے۔ تو یہ نظر کے حوالے سے۔ تو بعض اوقات نظر جو ہے جس نے بتایا ہے کہ وہ کسی شرط کے ساتھ ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے بغیر کسی شرط کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر نیکی کی نظر ہے تو آپ کا فرمان ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، اور اگر برائی کی نظر ہے تو اس کو پورا نہیں کرنا، اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ اور اگر نیکی بھی نہیں برائی بھی نہیں جائز ہے پھر، کیونکہ کام 2 طرح کے 3 طرح کے ہوتے ہیں زیادہ تر، یا تو نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے، یا نہ نیکی ہے نہ برائی ہے۔ کوئی ایسا کام ہے کہ جو نیکی بھی برائی بھی نہ ہو؟ ہاں جی، کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا سونا کھانا پینا یہ سارا کیا ہے؟ نیکی ہے؟ برائی ہے؟ ہاں، دنیا کی جائز چیزوں میں سے ہے۔
دنیا کی آپ کی جو جائز ضروریات وہ ہے، نہ بذات خود کھانا یا پینا نیکی ہے اور نہ ہی بذات خود کھانا یا پینا برائی ہے۔ الگ بات ہے کہ اس کھانے پینے کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے، اس کے لحاظ سے نیکی برائی بن جائے گی۔ اگر مقصد یہ ہے کہ کھانا کھا کے قوت طاقت حاصل ہو کہ تاکہ اللہ کے دین کا کام کروں جا کے، تو کوئی شک نہیں کہ کھانا کھانا بھی نیکی ہے۔ سو رہے ہیں رات کے ٹائم اور کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سونے کی تاکہ فجر کی نماز تک اٹھ جاؤں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لوں، اور اگر تہجد کی نماز کا بھی وہ اس کا عزم ہو جاتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ اگرچہ سونا اس کی ضرورت ہے لیکن یہ سونا اس کی عبادت ہے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ ہے نظر کے حوالے سے کہ کبھی جو ہے نظر ماننا یعنی کہ اپنے نظر کی ابتدا کرنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر نظر مان لی گئی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور نہ پورا کر سکیں تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ جی ہاں، یہ تھا نظر کا باب۔ اس میں صرف 3-4 مسائل ہیں، ان کو لے لیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اطاعت والی نظر کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جس نظر کی میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جو اطاعت کی نظر مانے اس کو پورا کرے۔ دوسرا مسئلہ، جب یہ ثابت ہو چکا کہ نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو پھر اسے غیر اللہ کے لیے ماننا اور پورا کرنا شرک ہے۔ یعنی ہم نے واضح کیا شروع میں ہی کہ نظر عبادت ہے، اور اگر عبادت ہے تو پھر اس کو غیر اللہ کے لیے کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تیسرا مسئلہ، اور جو نظر اللہ اس کے رسول کی معصیت پر مبنی ہو اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی نافرمانی کی نظر، گناہ کی نظر جو ہے اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھا نظر کے حوالے سے مختصر سا ہمارا باب۔